السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میمونہ MMPS اس چینل میں آپ کا دلی استقبال کرتے ہیں۔ آج مضمون جنرل سائنس جماعت ششم کا سبق نمبر 2 جانداروں کی دنیا کا یہ ویڈیو پیش کیا جاتا ہے۔ دراصل اس ویڈیو میں ہوم ورک کے لیے سوالات دیے گئے ہیں اور سوالات کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد ہے جاندار اور غیر جاندار کی شناخت کرانا۔ نمبر 2 جانداروں کی خصوصیات کے بارے میں بتانا۔ نمبر 3 اس ویڈیو کا اہم ترین مقصد طلباء کو از خود سیکھنے کے لیے تیار کرنا ہے، یعنی خود آموزی کے لیے سوالات دیے گئے ہیں اور طلباء کی رہبری کے لیے یہاں پر جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ طلباء سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سبق کا مطالعہ گہرائی سے کریں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، تصویر میں دی گئی چیزوں کی فہرست بنا کر بتائیے کہ وہ جاندار ہے یا غیر جاندار۔ یہ سوال دراصل آپ کو جماعت چہروم، جماعت پنجم، جماعت سوم اس طریقے سے پچھلی سابقہ جماعتوں میں ہو چکا ہے، اسی لیے یہاں آپ کو پوائنٹ کیا دیا ہوا تھا ٹیکسٹ بک میں، ذرا یاد کیجیے۔ یہاں ایک تصویر دی گئی آپ کو، اس تصویر کا بغور مشاہدہ کرنا ہے اور اس تصویر میں سے آپ کو جاندار اور غیر جاندار اشیاء کے نام تحریر کرنا ہے۔ سوال بہت آسانی سے ہے، تصویر دی گئی ہے، چیزوں کی فہرست بنا کر بتائیے کہ وہ جاندار ہے یا غیر جاندار۔ آپ آسانی سے اس جواب کو دیکھ کر اپنی بیان میں تحریر کر دیں گے۔ جاندار اشیاء، غیر جاندار اشیاء۔ جاندار اشیاء میں لڑکا، لڑکی، کتا، مرغی، چوزے، پرندے، درخت بتایا گیا ہے۔ غیر جاندار میں گھر، پنکھا، لیمپ، پتنگ، گیند، ڈبہ، بکیٹ وغیرہ بتایا گیا ہے۔ چلیے اب سوال نمبر 2 دیکھیں۔ چلیے پیارے بچوں، اب ہم اپنے سوال نمبر 2 کی طرف آتے۔ سوال نمبر 2 سے پہلے آپ کو ہدایت ہے، بتائیے تو بھلا اس تصویر میں جانداروں کی کون سی خصوصیات ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر بچے کی نشو نما ہو کر وہ بالغ مرد، بالغ عورت میں تبدیل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نشو نما کے دوران وزن، خط، طاقت وغیرہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ حیوانات میں ہے۔ یہاں ایک پودا بھی بتایا گیا ہے، وہ کس طریقے سے جھاڑی اس کے بعد گھنا سایہ دار درخت میں تبدیل ہوتا ہے۔ یعنی اس تصویر سے آپ کو جانداروں کی کون سی خصوصیات ظاہر ہوتی ہے، تو جواب ہم آسانی سے بتائیں گے، نشو نما یہ خصوصیات ظاہر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2 کا جواب کیا ہوا بچوں؟ نشو نما یہ خصوصیات ظاہر ہوتی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 بہت ہی آسان سوال ہے۔ اس شکل کی مدد سے آپ کو پودے میں کون سا عمل سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیے بچوں، آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ سبق کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ سبق کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس شکل کو سمجھنا بہت ہی آسان ہوگا۔ آپ کو نشو نما کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی۔ اس پوائنٹ میں بتایا گیا ہے کہ نباتات سورج کی روشنی کی مدد سے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، زمین سے پانی، غذائی مادے حاصل کرتے ہیں اور ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ حاصل کر کے یہ غذا تیار کرنے کا کام کرتے ہیں، اور یہ عمل نباتات کے پودوں میں ہوتا ہے۔ اور پودوں میں جو پتے ہوتے ہیں، پتوں میں کلوروفل ہوتا ہے، یعنی سبز مائنہ ہوتا ہے، اور کلوروفل کی مدد سے سورج کی روشنی میں یہ عمل ہونے کی وجہ سے اسے شعاعی ترکیب کا عمل کہا جاتا۔ اس تصویر سے شعاعی ترکیب کا عمل سمجھ میں آ رہا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 شعاعی ترکیب سے کیا مراد ہے؟ جواب، نباتات سورج کی روشنی کی مدد سے اپنی غذا خود تیار کرتی ہے، زمین سے پانی اور غذائی مادے اور ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ حاصل کر کے یہ غذا تیار کرتی ہیں۔ یہ عمل نباتات کے پتوں میں ہوتا ہے۔ پتوں میں خضرا یعنی کلوروفل کی مدد سے سورج کی روشنی میں یہ عمل ہونے کی وجہ سے غذا تیار کرنے کے اس عمل کو شعاعی ترکیب کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 5 کیا حیوانات میں خضرا پایا جاتا ہے؟ جواب، حیوانات میں خضرا نہیں پایا جاتا ہے، یعنی جو پتوں میں ہرا کلر ہوتا ہے، سبز مائنہ ہوتا ہے، جس کی مدد سے پودے شعاعی ترکیب کا فعل انجام دیتے ہیں، وہ عمل حیوانات میں ہوتا ہے کیا بچوں؟ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے سوال کا جواب حیوانات میں خضرا نہیں پایا جاتا ہے۔ چلیے اس طریقے سے سوال نمبر 6 کی طرف آتے ہیں۔
پیارے بچوں، سوال نمبر 6، اس شکل کی مدد سے جانداروں کی کون سی خصوصیات معلوم ہوتی ہے؟ دیکھیے، جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آکسیجن جذب کرنے اور اس کے استعمال کے بعد جسم میں تیار ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرنے کا جو عمل ہوتا ہے اسے عمل تنفس کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ناک کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ عمل تنفس کا عمل ہو رہا ہے، اور یہاں مچھلی گلپھڑوں کے ذریعے 2 عضو کی نشاندہی کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شکل کی مدد سے عمل تنفس اس خصوصیات کا علم ہوتا ہے۔ چلیے سوال نمبر 7 کی طرف بتائیے تو بھلا۔ سوال نمبر 7، انسان کس عضو کی مدد سے عمل تنفس کا فعل انجام دیتا ہے؟ عمل تنفس کا فعل یعنی سانس لینے کا، یعنی جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آکسیجن جذب کرنے اور اس کے استعمال کے بعد جسم میں تیار ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرنے کے عمل کو عمل تنفس کہا جاتا ہے۔ تو انسان کا عمل تنفس کا فعل پھیپھڑوں کی مدد سے انجام پاتا ہے۔ چلیے سوال نمبر 8 دیکھیے، مچھلی میں کس عضو کی مدد سے عمل تنفس کا فعل انجام پاتا ہے؟ جواب، مچھلی میں عمل تنفس کا فعل گلپھڑے اس عضو کی مدد سے انجام پاتا ہے۔ چلیے بچوں، سوال نمبر 9، خلیات کسے کہتے ہیں؟ جواب، جاندار جن چھوٹے چھوٹے اجزاء سے بنے ہوتے ہیں انہیں خلیات کہا جاتا ہے۔ چلیے بچوں، سوال نمبر 10 دیکھیے، عمل اخراج سے کیا مراد ہے؟ حیوانات کے جسم میں ہونے والے دوسرے کئی افعال کے دوران بیکار مادے تیار ہوتے ہیں، انہیں فاسد مادے کہتے ہیں۔ ان فاسد مادوں کو جسم کے باہر خارج کرنے کے عمل کو اخراج کہتے ہیں۔ عمل اخراج سے کیا مراد ہے؟ جو فاسد مادے رہتے ہیں اس کو جسم سے باہر خارج کرنے کا جو عمل ہوتا ہے اسے عمل اخراج کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 11، یخلوی جاندار کسے کہتے ہیں؟ کچھ جاندار ایک ہی خلیے سے بنے ہوتے ہیں، انہیں یخلوی جاندار کہتے ہیں، جیسا کہ امیبا، پیرامیشیم، یہ یخلوی جاندار ہے، یعنی ان کا جسم ایک خلیے سے بنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 12، کثیر خلوی جاندار سے کیا مراد ہے؟ کچھ جاندار کثیر خلیات سے مل کر بنتے ہیں، یعنی ان جانداروں کا جسم ایک سے زیادہ خلیوں پر منحصر ہوتا ہے، انہیں خلوی جاندار کہا جاتا ہے، جیسے انسان، مرغی، بکری، چوزا، مختلف پرندے، بندر، یہ جاندار جو ہے تو کثیر خلوی جاندار ہے۔ کچھ جاندار کثیر خلیات سے بنتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ کثیر خلوی جاندار۔ محترم ناظرین، محترم اساتذہ اکرام، پیارے بچوں، آپ تمام کا اس ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔